لوگ اس کو کہتے ہیں موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی. محمد بن حسن شیبانی بھی اسی کی روایت پر متفق ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی. چاروں مذاہب کے جو علماء ائمہ ہیں وہ بھی اس حدیث کی روایت پر متفق ہیں. یہ اور سورۃ الفاتحہ کی ایسی احادیث ہیں جن پر چاروں مذاہب کے ائمہ بھی ان کی روایت پر متفق ہیں، سب کے نزدیک صحیح ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے حق کو چھپاتے ہیں اور صرف مذہب کو سہارا دینے کے لیے جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حدیث بالکل صحیح ہے. ان ائمہ کو اس کے نسخ ہونے کا، منسوخ ہونے کا پتہ نہیں چلا، یہ بعد والوں کو یہ پتہ چلا ہے. یہ سب جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں، اور بلکہ احادیث کے اندر خیانت کی گئی ہے. کئی احادیث میں خیانت کر کے رفع الیدین کے مسئلے کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. ہندوستان کی چھپی ہوئی صحیح مسلم میں نے ایک دفعہ دیکھی، مکتبہ کا ابھی مجھے یاد نہیں رہا، اس میں رفع الیدین کا باب ہے فہرست میں، لیکن جب میں نے وہ صفحہ نکال کے دیکھا تو پہلا صفحہ جو ہے دوبارہ اس کی جگہ چھاپ دیا گیا ہے، وہ رفع الیدین کی حدیث کو حذف کرنے کے لیے. ہاں جی، اور یہ مغالطہ دینے کے لیے کہ یہ صفحہ غلطی سے چھپ گیا ہے، حالانکہ عمدن اور قصدن یہ کیا گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ رفع الیدین سے اتنی عداوت اور چڑ جو ہے جنہوں نے ٹھان لی ہے موجودہ دور کے حنفیوں نے. اب آخر اس کا سبب کیا ہے، تکلیف کیا ہے اس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مدینہ میں ایک وکیل ہیں، وکیل مذہب الیاس فیصل صاحب، انہوں نے کتاب لکھی نماز پیغمبر، اور اس کے سر ورق پر لکھا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری کی حدیث لکھی ہے. یہ حدیث امام مالک حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. تو اس صحابی سے پوچھنا ہے جس نے یہ بات رسول اللہ کی نقل کی ہے کہ صلاح اسی طرح ادا کرنا جس طرح مجھے دیکھا تو صحابی نے ہے، تو صحابی سے پوچھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کیسی تھی، نہ کہ بعد کے لوگوں سے، ہندوستان کے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ رسول اللہ کی صلاح کیسی تھی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں رفع الیدین کرنے کی حدیث مروی ہیں، جن کی یہ حدیث کا یہ جملہ جن سے منقول ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس صحابی سے نہیں پوچھا جاتا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاح ادا کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ رسول اللہ نے تاکید کی کہ اسی طرح صلاح ادا کرنا جس طرح مجھے دیکھا ہے. پوچھا بعد والوں سے جاتا. ماسٹر امین اگاڑوی پاکستان کے ایک دیوبندی عالم ہیں، فوت ہو گئے. انہوں نے رسالہ لکھا مسئلہ تحقیق رفع الیدین، اس کے اندر باقاعدہ اپنی طرف سے قرآن حکیم میں ایک آیت کا اضافہ کیا، خود ساخت آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم لا ترفعوا ایدیکم فی الصلاۃ. یہ 30 پاروں میں تو نہیں ہے، جو امام غائب اٹھا کے بھاگا ہوا ہے شاید وہاں پر ہو، کہ تمہیں کہا جاتا ہے نماز کے اندر رفع دین نہ کرو. یہ اپنی طرف سے خود آیت بنائی. حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں اہل حدیثوں کی رفع دین سے جو لڑائی ہے وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہے، کہ ہم ڈائریکٹ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیتے ہیں تو ان کو یہاں پر یہ حدیث رفع دین ان کی چبھتی ہے جو ڈائریکٹ حدیث سے لے، لیکن اگر کوئی انہی کے ذریعے سے ہو کر جائے تو ان کی نہیں چبھتی. شافعی کی رفع دین نہیں چبھتی، حنبلی کی نہیں چبھتی. ہماری کیوں چبھتی ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. اللہ ہمیں اپنا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سوال یہ ہے، کیا ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا فاقہ کشی سے نجات کا ذریعہ ہے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا بھوکا نہیں سوئے گا. وضاحت فرما دیجیے. یہاں فضائل اعمال کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے. آپ جانے سے پہلے ایک CD ضرور لے کر جائیے گا فضائل اعمال کے بارے میں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ولم يشبع آل محمد من خبز شعیر متتالیین یومین متتالیین. محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، یعنی قبضہ کے لفظ بھی ہیں، اور آپ کی زندگی میں
رسول اللہ کے گھر والوں نے مسلسل 2 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. معنی یہ ہے کہ ان کو سورۃ الواقعہ نہیں آتی تھی. جزاکم اللہ خیر. تشہد میں انگلی کو بار بار ہلانے کا کیا حکم ہے اور اس کو کس وقت اٹھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشہد میں انگلی اٹھانے کے تعلق سے 2 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت صحیح مسلم میں ہے اور دوسری روایت ابو داؤد میں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی روایت کو حسن صحیح کہا ہے. ایک روایت ہے یدعو بہا اور دوسری روایت ہے یحرکھا، ہلانا، اشارہ کرنا. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کو جمع کیا ہے اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے یعنی اتحیات میں بیٹھنے کے بعد سلام پھیرنے تک اپنی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے. اور یہ سنت ہے. اور جو لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی انگلی کو نیچے کر لیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے نہیں ہے. جزاکم اللہ. آخری سوال ہے، چونکہ ہمارے پاس ابھی انعامات بھی تقسیم کرنے ہیں. صحاح ستہ کے مؤلفین ائمہ حدیث فارسی الاصل عجمی ہیں، ان میں مثلاً کوئی بھی عربی نہیں. سوال، عربی اس عظیم خدمت سے کیوں محروم رہ گئے؟ یہ غلط ہے کہ سب آدمی ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ قشیری ہیں، اصلاً عربی ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ قرآن پاک میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے عربو، اگر تم اس سے پھر جاؤ گے اس دین سے، اللہ رب العالمین اور قوم کو پیدا کر دے گا جو اس کی خدمت کریں گے اور اللہ ان سے خدمت لے لے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اس کی خدمت صرف عربوں نے نہیں کی. عربوں نے جہاد کیا، اسلام کو پھیلایا، لیکن حدیث کو جمع کرنا اور ان کو محفوظ کرنا، یہ خدمت اللہ رب العالمین نے غیر عربوں سے دی. یہ اسلام کے اعجاز کی دلیل ہے کہ اسلام دین رحمت ہے اور عالمی دین ہے، یہ صرف عربوں کا دین نہیں. اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. ہمارے پاس سوالات ابھی بہت ہیں اور وقت چونکہ عشاء سے پہلے ہم لوگوں کو یہ خیمہ خالی کر دینا ہے اور ابھی انعامات بھی باقی ہیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں جو انعامات جو جیتنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی جن کا نام ابھی نکلے گا وہ ان کو انعامات دے دیے جائیں. اور شیخ توصیف سے بھی درخواست ہے کہ اپنی گاڑی کی چابی دے دیں تاکہ بچے وہاں سے وہ ہمیں CDs لے کر آ جائیں. اور جی 2 بچے وہاں CDs لے کر باہر کھڑے ہو جائیں جو جا رہے ہیں. یہاں سے نکلنے والے کو ہر آدمی کو ایک CD دے. یہ فضائل اعمال کی حقیقت کا کے اوپر جو تقریر ہوئی تھی گزشتہ سال اسی کیمپ میں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گی. اب ہم سوال و جواب کی نشست کے بعد انعامات کی طرف رخ کرتے ہیں. آج ہمارے پاس 5-6 انعامات ہیں. موبائل ٹیلی فون ہے، کیسٹ کلینر ہے، پیناسونک ویڈیو فوٹو مووی ٹریولر ہے اور اس کے بعد والکونو فوڈ پروسیسر ہے اور 2 واٹر کولرز ہیں. 2 واٹر کولرز ہم نے رکھ لیے ہیں مردوں کے لیے کیونکہ یہ عورتیں کیری نہیں کر پاتی، اس لیے اپنی بہنوں سے ہم معذرت کے ساتھ، چونکہ وہ ان کے پاس ہم نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے آپ لوگ کیری لے کر جائیں گے تو آپ سے انشاءاللہ تعالی خوشی بھی ہوگی عورتیں، اور آپ کو یہاں جو الحمدللہ شیخ توصیف الرحمان خاص طور پر مسکرا رہے ہیں. واضح کر دوں کہ الحمدللہ شیخ توصیف کی جو دوسری شادی ہوئی ہے وہ اہل جدہ میں جو یہاں جدے والوں نے جو تقریر کرائی تھی اس کیسٹ سے ہی وہ پیغام پہنچا تھا. تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری اس ایک اور کیسٹ یہاں سے نکلے اور شیخ کے گھر میں اور برکتوں کا نزول ہو جائے. آپ کوپن نکال لیجئے.
بھابھی ساتھ ہیں معذرت کے ساتھ. اگلی جمعرات کو اعجاز علمی کا محمد مبشر صاحب نہیں ہیں؟ جی ہاتھ اٹھا دیجئے اگر ہیں تو. نہیں ہے، اوکے. اس کے بعد انعام نکلتا ہے